اپنا معمول بنا لو کہ اتنی 1000 مرتبہ مجھے درود پڑھنا ہے. دکان پر بیٹھے ہو درود پڑھتے ہو. ایک کسی بندے خدا کی طرف سے 2100 روپیہ مسجد کے لیے دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس دیے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اس ماہ مبارکہ میں اگر آپ کی مسجد اس چیز کی حاجت مند ہے تو آپ کوشش کریں. ابھی کام باقی تو ہو یہ مسجد ہی ہوگا تو دے میں دوستو اس ماہ مبارکہ میں دیکھو یہ ایسا کام ہے. سننا غور سے. ہم یہ سوچیں کہ ہم دنیا سے چلے جاوے اور ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے. ایسا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں حالات یہ ہے کہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت پر اولاد لڑتی ہے. اس وقت خالی لڑی رہی ہے اور 3 سال تک کیس چلتے ہیں. کورٹ کچہریوں کے تھانوں کے چکر کاٹ رہے لوگ مر رہے ہیں, سر پھوڑ رہے ہیں, چاقو مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اپنے پیسے میں سے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کام کر کے چلے جاؤ. خرچ کیا ہوا پیسہ دنیا میں بھی فائدہ دے گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دے گے. وہ جو مسجد نبوی ہے نا سبحان اللہ مدینہ شریف میں, آپ کو پتا ہونا چاہیے اس مسجد نبوی کی زمین خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا بڑا کام کیا صدیق اکبر نے. کب زمین خریدی اس وقت سے لے کر اب تک, اب سے لے کر کے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے. خود میرے نبی نے جہاں نماز پڑھائی وہ مسجد نبوی, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, سرکار مولا علی نے جہاں نماز پڑھائی وہ مسجد نبوی. ان سارے نمازیوں کی نمازوں کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی, ساروں کے برابر اللہ ثواب صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آپ کی مسجد میں آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی آپ کو عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. باتیں کہنے کے لیے کئی ساری ہے, اصل چیز یہ ہے جو کچھ کہا جائے اس پر عمل ہو جائے. عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر صرف ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا گیا تو پھر دوستوں فائدہ جو ملنا چاہیے وہ فائدہ. سبحان اللہ. دیکھو ہمارے ایک بھائی نے اور مسجد کے لیے پیش کیا, اللہ تعالیٰ اسے اپنی بات قبول فرمائے. دیکھو میں نے جملہ کہا تھا نا, خدا کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا, قسم خدا کی کم نہیں ہوتا. عثمان غنی نے جب بھی موقع پڑا رب کی بارگاہ میں دیا اور اللہ نے کتنا نوازا. آج بھی آپ مدینہ شریف جا کر کے دیکھیں سبحان اللہ, بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے اور باضابطہ عثمان غنی کی ہوٹل ہے. فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کی ہوٹل, اور اس ہوٹل کا سارا پیسہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں. کتنا نوازا میرے اللہ. سبحان اللہ. دیکھو جو خدا کی راہ میں دیتے ہیں نا پھر شان سے نوازا جاتا ہے. لوگوں کی دولتیں تو چند سالوں میں ختم ہو جاتی ہے, مگر کیا سخاوت کی عثمان غنی نے. کئی موقعوں پر میرے نبی نے برکت کی دعا فرمائی, اپنے ہاتھ اٹھا کر مولا عثمان کے کاروبار میں, عثمان کے مال میں برکت عطا فرما. اتنی برکت ہوئی 1400 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی آج بھی عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے اور اللہ اکبر ان کے نام کی ہوٹلیں چل رہی ہے. کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے. اس شان سے میرا اللہ. اس لیے خدا کی راہ میں دیوے, اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے. اور یہ جو محفل آپ نے سجائی, محنتیں کی, کوششیں کی, اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماں بہنیں سننے کے لیے آئی, اللہ ان کا سننا بھی قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.